دوستو، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید کہ خیریت سے ہوں گے۔ ایک دلچسپ عنوان بغور سماعت کیجئے۔ قرآن کریم قانون ربانی کی کتاب ہے۔ انسان اللہ کی ذات کو سمجھنے کی لیاقت اور صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی سینکڑوں صفات پیش کر کے اپنا تعارف کرایا ہے۔ جب آدمی اللہ کے ناموں پر غور کرے گا اور دیکھے گا کہ کائنات میں اللہ کی ان صفات کا اظہار نگاہوں کے سامنے موجود ہے، اس کی آنکھ اللہ کو پہچانے گی، خوشبو کو ناک محسوس کرے گی اور اس کی لذت سے فیض آب ہوگی، کان آواز کے نغمگی کو سن کر لطف اندوز ہوں گے، کائنات کی ہر تصویر کہے گی کہ مجھے دیکھ کر مصور کی عظمت، قدرت، حکمت اور طاقت کو پہچانو۔ قرآن کہتا ہے، لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 10۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں تمہاری ہی بات ہے تو لوگوں کو قرآن میں اپنے بارے میں پڑھنے اور جاننے کا شوق کیوں پیدا نہیں ہوتا ہے؟ مہذب دنیا میں انسانی سماج کسی نہ کسی قانون، ضابطہ اور اصول کے تحت زندگی بسر کرتا ہے تاکہ انسانوں کے حقوق کی اندیکھی، پامالی اور حق تلفی نہ ہونے پائے۔ اجتماعیت انفرادی حقوق کو ظالم بن کر چھیننے اور کمزوروں کو محروم کرنے کا جرم نہ کرے اور نہ یتیم یسیر کے نام پر زکوٰۃ و صدقہ و خیرات کا فراڈ کریں، یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے۔ اس کے مقابلے میں جنگل میں جو قانون چلتا ہے وہ طاقت کا قانون ہوتا ہے، یعنی جو طاقتور ہر اس کا عمل صحیح اور درست ہے اور جو کمزور ہے اس کو طاقتور کے مقابلے میں فریاد کرنے کا حق نہیں ہے۔ انسان کی اس بنیادی ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ سارا قانون جمع کر دیا جن کی انسانی دنیا کو قیامت تک ضرورت ہو سکتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں اسی قانون کی حکومت قائم کی جو قرآن میں اللہ نے انسانوں کو دیا تھا، اور دنیا کی بادشاہت اور آمریت کے مقابلے میں پہلی بار جمہوری حکومت کا تجربہ ہوا، اس کی لذت نصیب ہوئی اور اس کے فائدے حاصل ہوئے۔ لیکن خلافت کے خاتمے کے بعد جب بادشاہت کا دور شروع ہوا تو بادشاہ لوگ قرآن کے قانون سے آزاد ہو گئے اور من مانی کرنے لگے۔ پھر اپنے قانون بنانا شروع کیے اور اپنے ماتحت رہنے والوں کو اپنے قانون کی پیروی پر مجبور کرنا شروع کر دیا، اور دنیا عدل و انصاف کی جگہ ظلم و زیادتی سے بھر گئی، کمزوروں اور مجبوروں کو جینا دوبھر ہو گیا۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے 50ویں حکومتیں ہیں، لیکن ایک حکومت میں بھی قرآن و سنت کی بنیاد پر بنا ہوا شرعی قانون ملک کا دستور نہیں، بلکہ مسلم حکومتیں غیروں کے بنائے ہوئے شیطانی قانون کی پیروی خود بھی کر رہے ہیں اور اپنی عوام سے بھی کروا رہے ہیں۔ انسانی زندگی کو سمجھنے کے لیے دنیا والوں نے بہت سے علوم پیدا کیے جن میں سائیکالوجی، سوشیالوجی کا ذکر ہوتا ہے، پھر ایک اور علم کا اضافہ ہوا، کرمنالوجی، لیکن ان سبوں کے باوجود انسان کی فطرت اور مزاج کو انسان آج تک سمجھ نہیں پایا۔ کچھ لوگوں کی فطرت اور عادت کو دیکھ کر ایک فارمولہ طے کیا گیا، لیکن ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہر انسان کا دل، دماغ، سوچ سمجھ، مزاج، فطرت اور شوق الگ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتا۔ ایک باپ کے بیٹے بیٹیاں سب ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں، تو پھر کچھ لوگوں کو دیکھ کر بنایا ہوا فارمولہ ساری دنیا کے انسانوں پر کیسے لاگو ہوگا؟ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ جانتا ہے کہ انسان کی بنیادی خوبی اور خرابی کیا ہے۔ اس کا لحاظ کر لیے کہ اس نے قرآن میں جو قانون بنایا ہے انسانی دنیا کے لیے وہی فائدہ مند اور اچھا ہے، لیکن شیطان نے انسانوں کو بہکا کر اللہ سے بغاوت پر آمادہ کر دیا اور اللہ کے قانون کی جگہ اپنے قانون کی پیروی کرانے لگا۔ آج دنیا کا ہر انسان اپنے قانون کا نہیں، شیطان کے قانون کی پیروی کر رہا ہے۔ قرآن حکیم بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کے معنی سیدھا راستہ دکھانا، جس پر چل کر مسافر آسانی کے ساتھ اپنے منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا کی یہ زندگی تمہاری منزل نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی تمہارا ایک سفر ہے اور اس سفر کی منزل آخرت ہے۔
تم دنیا میں عیش و آرام کرنے کے لیے نہیں آئے، یتیم یسیر و نادار طلبہ کے نام پر زکوٰۃ صدقے کا مال فراڈ کرنے نہیں آئے، زچگی خانے کا غبن کرنے نہیں آئے، فیوچر لیڈر ولیج اسکول کھا جانے کو نہیں آئے۔ خان صاحب، تمہیں جو زندگی کی مہلت ملی ہے خان صاحب، اس کو غنیمت جانو۔ فراڈ کیا ہوا مال زچگی خانہ اور فیوچر لیڈر ولیج اسکول کو کھول دو، وہ قوم کی بیٹیاں آپ کو دعائیں دیں گی اور قوم کی نئی نسل فیوچر لیڈر ولیج اسکول سے تعلیم حاصل کر کے قوم و ملک کا نام روشن کریں گی۔ آپ اپنے 5 انگریز نما اولادوں کے لیے قوم کے ہزاروں طلبہ کا مستقبل برباد کر رہے ہیں۔ 4 سال سے مسجد بند پڑی ہے، کیسا؟ دھوکے کی دکان زیادہ دن نہیں چلے گی، بہت جلد انشاءاللہ جیل میں دیکھیں گے۔